إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو درس مسجد حاضہ میں ہو رہا ہے، گزشتہ کا اتوار ہم نے منقطع کیا تھا کیونکہ میں سفر پر تھا، تو ایک اتوار بیچ میں منقطع ہونے کے بعد اب تسلسل ہے اسی درس کا۔ تو جو پچھلا درس آپ کے بیچ میں ہوا تھا جس میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح لوگوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا، چار آئمہ کی طرف اپنے آپ کو چار ٹکڑوں میں امت نے بانٹ کر کے اپنے آپ کو منسوب کر لیا، اور کس طرح موجودہ حالات مسلمانوں کے کس ڈگر پر ہیں آپ سب وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چار ٹکڑوں میں ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے محمد رسول اللہ کی شریعت کے ہی ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ کئی ہو گئے، اس کے بعد چار کے بعد وہ 400 ہو چکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہیں، بے شمار ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے اس کی وہ شریعت ہے اس وقت، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ یہ بتایا تھا کہ شارح اصل میں کون ہے، شریعت کس کی چلے گی قیامت کی صبح تک؟ وہ محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ پھر کسی کو کوئی حق حاصل ہے کیا کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنے کا جناب محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں؟ تو میں نے کہا تھا کہ اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ گزشتہ کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی، پھر سے دہرانے کی شاید وہ ضرورت نہیں ہے مجھے۔ میں نے اس میں وہ 3 طلاق کی بھی وضاحت تفصیل کے ساتھ پیش کی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ کے درس میں بتایا تھا کہ تقلید کیا ہے، تقلید کیا چیز ہے، اس کا تعارف کروایا تھا میں نے آپ کے سامنے۔ جو مقلدین اپنا مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وضاحت میں نے کی تھی۔ پھر میں نے وہ 3 طلاق کے مسئلے کی بھی تفصیل بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ کس طرح سے جو ہے رسول اللہ کی شریعت پر حملہ ہوا ہے، اور پھر حکمرانوں کے ڈر سے دبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو آج کا دن بھی، آج دسمبر کی 3 تاریخ ہے 2023، اور ہمارا جو الیکشن ہوا ہے تلنگانہ کا، اس کا رزلٹ آیا ہے آپ حضرات کے سامنے، اور دیگر 3 مزید اور ریاستوں کے بھی نتائج آج اعلان کر دیے گئے ہیں، ہے نا؟ مدھیہ پردیش وغیرہ، راجستھان ہے، چھتیس گڑھ ہے، مدھیہ پردیش ہے، ان تینوں کے بھی اعلانات ہوئے ہیں۔ کیا آپ کی خواہش کے مطابق نتائج آئے ہیں؟ غور کر رہے ہیں جی؟ آپ کی خواہشات تو کچھ اور ہی تھی،
آپ تو نیک تمنائیں لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مرتبہ نتائج تو ہمارے خوشی کے مطابق آ جائیں گے، لیکن ہوا ایسا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ ہے بادشاہ حقیقی، جس کو چاہے اقتدار پر بٹھائے، جس سے چاہے اقتدار چھینے، جس کو چاہے عزتیں عطا کرے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے، سارے معاملے اس کے ہیں۔ آپ یہ بات بول سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو اقتدار پر آ کر کے اس وقت بیٹھ رہے ہیں وہ پار سے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہوگا، انہوں نے غلط طریقے اختیار کیے ہوں گے جو اقتدار پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ کچھ بھی کر کے آ رہے ہوں گے، آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا کیا یہ ایمان ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر وہ زور اور اقتدار اختیارات ہے ان کے پاس کہ وہ غلط طریقے سے ہی صحیح، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ غلط طریقے اختیار کر کے بھی بن سکتے ہیں کیا؟ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کا یہ ایمان ہے؟ اللہ اگر ان کو نہ چاہے بٹھانا تو اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور کیا کمزور پڑ گیا ہے کہ شر کی طاقت اللہ کی طاقت پر غالب آ رہی ہے کیا؟ شر کی طاقت، غلط راستے چلنے والوں کی، شریروں کی طاقت کیا رب العالمین کی طاقت پر غالب آ رہی ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا آپ کا؟ اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے؟ نہیں نا، شیطان ہی صحیح ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، شیطان ہی سپورٹ کر رہا ہوگا تو کیا شیطان میں اتنی قوت آ گئی ہے جو پرماتما سے، اللہ سے آگے نکل جائے؟ اتنی ہے؟ اللہ نہ چاہے اور وہ شیطان جیت لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہونے دینا چاہتے ہیں۔ اور کیوں ہونے دینا چاہتے ہیں؟ اللہ ایسا ہونے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ آپ تو سجدے کر رہے ہیں، آپ تو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، آپ تو علماء حق ہیں آپ کی نگاہ میں، آپ اپنی دانش میں علماء حق ہیں، جمعیت العلماء ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، آپ جمعیت اسلامی ہیں، آپ فلانے ہیں، آپ چلانے ہیں، آپ بہت ہیں، آپ پارسے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، آپ سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کہاں ہیں آپ کی دعائیں؟ کہاں ہیں آپ کی نیک تمنائیں؟ پھر نتائج کدھر جا رہے ہیں؟ جی کیوں آپ کی دعائیں رد ہو رہی ہے؟ کبھی غور کیے؟ جس محمد رسول اللہ کے دین کے تم نے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تمہارے ٹکڑے کرے گا۔ تم نے محمد رسول اللہ سے غداری کی ہے، رسول اللہ نے جس نظریے پر اس ملت کو کھڑا کیا تھا، رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا اس ملت کو، جو وچاردھارا دی تھی، ایک جہتی یونائٹڈ کیا تھا محمد رسول اللہ نے، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اقبال نے اپنے اشعار کے انداز میں اس کو بیان کیا تھا ایک صدی پہلے کی بات ہے اقبال کی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ایک صدی پہلے اقبال یہ تڑپ کے بول رہا تھا، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ مگر تمہارے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ ظالموں، تم نے کہیں مسلم لیگ کے نام پر، کہیں فلانے جماعتوں کے نام پر تم اپنے مفادات دیکھتے رہے،
فرقوں کے نام پر بٹے رہے، کہیں حنفی بنے رہے، کہیں شافعی بنے رہے، کہیں حنبلی، کہیں مالکی بنے رہے. اس کے بعد تو تم کیا کیا بن گئے، کوئی قادری بن گئے، کوئی چشتی بن گئے، کوئی سہروردی بن گئے، کوئی نقشبندی بن گئے، کوئی بیابانی بن گئے، کوئی دیوبندی بن گئے، کوئی بریلوی بن گئے. تم محمدی کبھی رہے نہیں. تم کو محمدی کہلواتے ہوئے فخر محسوس ہونا چاہیے تھا. تم کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے دل محمد رسول اللہ کی طرف مائل ہوتے اور تم اپنے فرقوں کے نام کو پسند نہ کرتے اور تم صرف محمد رسول اللہ کے نام پر ایک جٹ ہو کر کے رہتے ساری دنیا میں. تب جا کر کے کچھ بات بنتی تمہاری. تو تم نے تو محمد رسول اللہ ہی کے دین کے ٹکڑے کر دیے. تمہارے ٹکڑے طے ہیں. تم کو معلوم ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بادشاہان کو، اس وقت کے جو شاہان عرب و عجم تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، جو خلیفہ جو بھی ہوا کرتے تھے حکمران، ان کو خطوط بھیج رہے تھے ایمان کی دعوت کے لیے. ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس، جو فارس کا اس وقت فارسی علاقہ ہوا کرتا تھا، فارسی بولنے والے، فارس کہا جاتا تھا اس کو، تو وہاں کا بادشاہ جس کا نام کسرا تھا، اس کے بعد اس کے پاس اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اپنا خط دے کر کے روانہ کیا کہ اس تک میرا یہ خط پہنچاؤ. صحابی ایک کچر پر بیٹھ کر کے یا گدھے پر بیٹھ کر کے آئے ہیں وہاں سے، ٹوٹی تلوار لیے ہوئے، خط ہاتھ میں پکڑ کر کے، میلوں کا سفر طے کر کے آئے. یہاں دیکھے فوج ہے، قلعے ہیں جی بادشاہ کے، وہاں کچھ دیکھتے نہیں تھے بیچارے. وہ عرب اور بدو، وہ لوگ عرب کے لوگ، ان کے پاس نہ قلعے، نہ پارلیمنٹری، نہ فوج، نظام ہی نہیں تھا نا. تو وہ یہاں دیکھے کہ بڑا نظام ہے ان کے پاس، تو قلعے ہیں، فوج کھڑی ہوئی ہے چوطرف، جہاں دیکھ رہے ہیں فوجی نظام ہے، لیکن ڈرے نہیں. اللہ کے غلام ہیں، ڈرنے کا کیا ہے اس میں؟ وہ تو اللہ کے لیے جینے اور مرنے والے ہیں. تلوار بھی ٹوٹی ہوئی، چھندی بندی ہوئی، مٹھی کو ایسی تلوار ہے زنگالود ان کے پاس، اور یہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک گھبراہٹ، ایک خوف طاری ہوتا ہے. فطری بات ہے نا، انسانی فطری بات ہے. اتنی بڑی فوج دیکھنے کے بعد میں تو ایک آدمی جو خود گدھے پہ بیٹھ کے آئے، ایک تلوار لے کر کے، ٹوٹی تلوار لے کر کے، پرانی زنگالود، اس کو تو دل بڑھ جاتا ہے، اس کا تو ہیبت ہو جائے گی نا اس کو. لیکن یہ کچھ نہیں، بنداس چلے جا رہے ہیں حضرت. آخر کار اس کے محل تک پہنچ گئے، قلعے تک اس کے، اور دروان سے بول رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے بادشاہ سے ملنا ہے. بولے تم کون ہو بھائی؟ گدھے پہ بیٹھ کے آئے، تمہاری کیا بات ہے؟ تم کیا ملنا چاہتے ہو؟ کیوں بادشاہ سے ملنا؟ تم کو کیوں ملا دی ہم بادشاہ سے؟ تب تعارف کر رہے ہیں اپنا، میں وہ ہوں جو جناب محمد رسول اللہ کا قاصد ہوں، اور تعارف کرا دیے. ان کو معلوم تھا کہ مکے سے جو لوگ اٹھے ہیں، ایک نبی، ایک آدمی اٹھے ہیں محمد، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ فتوحات ہو رہی ہے ان کی. تو یہ لوگ چرچے چلی رہے تھے ان کے پاس کہ وہ نئے لوگ جو عرب کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بولے ارے یہ وہی ہے، ارے ملاؤ، فوراً بادشاہ سے ملاؤ، لے کے چلو ان کو. تو بولے چلیے بادشاہ سے ملاتے ہیں آپ کو. کسرا کے دربار میں پہنچے، دربار لگا ہوا، بادشاہ بیٹھا ہے. یہ گئے تو بادشاہ کہتا ہے ان کا خط ان کے ہاتھ سے لے لو اور مجھے دو. تو یہ ہاتھ ہٹا دیتے، کہتے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ یہ بادشاہ کے ہاتھ میں دینا خط، تو میں سیدھا بادشاہ کے ہاتھ میں خط دینے والا ہوں، میں تم میں سے کسی کو نہیں دوں گا، کوئی آگے نہیں آنا. ہمت اور ڈیرنگ دیکھیے آپ، یہ ہے ایمان کی طاقت، کسی کا خوف نہیں. ایمان والے ایسا جیتے ہیں، ڈر ڈر کے تھوڑا جیتے ہیں ایمان والے. ٹھیک ہے، بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو آنے دو میرے پاس. سمجھ گیا وہ نڈر رہے آدمی، ڈرنے والا نہیں ہے. کہا آنے دو میرے پاس. گئے، جا کر کے خط اس کے ہاتھ میں لگائے. کہا یہ لے، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کا، اب میں بری ہو گیا، اپنا کام انجام دے دیا. رسول اللہ کی تاکید تھی خط تیرے ہاتھ پہنچانا ہے، میں خط تیرے ہاتھ پہنچا دیا.
میرا کام ہو گیا، میں نے اطاعت کر لی میرے رسول کی، اب میں چلا۔ گھوڑے اپنے جو خچر پر بیٹھے، جو گدھے پر جو بھی آئے تھے سب بیٹھے، اوڑی لگائے، نکل گئے۔ اب یہ خط کھولا تو عربی میں ہے، اس کے پڑھنے والا نہیں ہے عربی، یہ فارسی بولنے والا آدمی ہے۔ تو اس نے عربی ترجمان کو بلایا، کہا خط پڑھو۔ خط پڑھا گیا۔ خط میں اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، رحم کرنے والے اور رحم بہت غفور الرحیم کی طرف سے ہے یہ خط، یعنی شروعات ہوتی ہے اس کی طرف سے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من محمد رسول اللہ الی کثرت العظیم، وہاں لکھا ہوا نیچے اس کا نام الی کثرہ، من المحمد لکھا ہوا، من محمد محمد رسول اللہ کی طرف سے، الی کثرہ، الی کثرت العظیم، کثرت بادشاہ کی طرف۔ تو اس ظالم کو اتنا طیش آیا، غصے سے آگ بگولا اور لال ہو گیا، اور کہنے لگا نعوذ باللہ، اس نے بڑے ظلم، بڑے جبارانہ انداز میں، کہ غلام کی یہ مجال کہ اپنا نام اوپر اور میرا نام نیچے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کے نعوذ باللہ الفاظ اس نے اختیار کیے، رسول اللہ کا نام اوپر، اس کا نام نیچے ہے۔ طیش میں آ گیا کہ میرا نام نیچے اور اس کا نام اوپر رکھتا ہے۔ وہ اس کو پکڑ کے لاؤ جو خط لے کے آیا تھا۔ فوج بھاگی جب تک انہوں رفو چکر ہو گئے، اپنا کام کرے، نکل گئے، نہیں ملے۔ اب یہ ظالم فوراً بازو کے ملک کے بادشاہ کو، جو مدینے کے قریب، عرب کے قریب میں بادشاہ، جو اس کا غلام بادشاہ تھا، جیسے کہ امریکہ ہے، سپریم پاور ہے، تو اس کے پھیلے ہوئے ہیں نا جگہ جگہ غلام ٹیس کے، یہ ملک غلام، وہ ملک غلام، ویسے ان کے بھی غلام ہوا کرتے تھے۔ تو مدینے کے قریب جو اس کا دوسرا بادشاہ، جو اس کے غلامی میں تھا، اس کو مائی باپ بنا ہوا تھا، اس کے پاس قاصد کو بھیجایا، اور اس کو یہ بول بھیجایا کہ تو گرفتار کرنا محمد کو اور میرے پاس پیش کرنا، میں ان کی گردن مار دوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اس کے ارادے ہیں۔ اب وہ جو بادشاہ کے پاس حکم آیا کسرا کا، سپریم پاور طاقت کا، تو وہ غلام اپنے سپاہی محمد رسول اللہ کو اریسٹ کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ اس کے سپاہی مدینہ پہنچے رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، پوچھتے پچھاڑتے رسول اللہ کے قریب میں، آپ کے مرکز پر پہنچ گئے رسول اللہ کے۔ صحابہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں رسول اللہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ مسکرا دیے، مسکرا کے کہتے ہیں ان سپاہیوں سے، فی الحال تو تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں۔ میری رہی بات میری گرفتاری کی تو وہ دیکھیں گے کل کی صبح، آج تو تم فریش ہو جاؤ، نہا لو، دھو لو، اور کھانا وانا کھا لو۔ اچھا، رسول اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان کی اچھی خاطرداری کرو، مہمان نوازی کرو، ہم میزبان ہیں، ہم میزبان لوگ ہیں، ہر ہمارے پاس آنے والے مہمان کی ہم قدر کرتے ہیں، چاہے کوئی ہو۔ تو سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھا۔ وہ کھائے پیے، فریش ہو گئے، آرام کر لیے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کل صبح آپ آنا اپنا کام انجام دینے کے لیے، ڈیوٹی دینے کے لیے، گرفتاری کرنا نہیں کرنا کل دیکھیں گے، وہ کل کی بات ہے نا، آج تو سو جاؤ۔ تو رات میں کھا کے پی کے سو گئے۔ وہ صبح بھی اٹھے، فریش ہوئے، ناشتہ پانی ہونے کے بعد آئے سپاہی، اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے کیا ہے ارادہ پھر اب آپ کا؟ آپ گرفتاری دے رہے ہیں اپنی، چلیں گے ہمارے ساتھ گرفتار ہو کر کے؟ تو رسول اللہ نے کہا تم کو جہاں سے حکم آیا ہے نا میری گرفتاری کا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بیٹے نے ہی، کسرا کے بیٹے نے ہی کسرا کے ٹکڑے کر دیے تخت پر۔ تو سپاہیوں نے حیرت سے پوچھی یہ بات، آپ کو یہ بات کیسے معلوم؟ کسرا تو میلوں دور ہے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کی خبر آنے میں مہینہ لگے گا،
اس وقت تھوڑا یہ انٹرنیٹ تھا تمہارا، سیٹلائٹ کے ذریعے سے خبر آ رہی ہے. مینول وہاں سے انسان خبر لے کے آنا ہے، وہ خبر لے کے آنے میں مہینوں لگنے والے ہیں. تو اگر وہ رات میں اس کے بیٹے نے اس کو مار ہی دیا ہو، ٹکڑے کر ہی دیا ہو، آپ جو کہہ رہے ہو، تو آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے بھائی رات یہ خبر آپ تک کون پہنچایا؟ تو رسول اللہ نے اس وقت اس سے کہہ دیا سپاہیوں سے کہ تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا اس نے میرے پاس خبر بھیجی ہے، اور وہ اس لیے ہوا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے کیے تھے پھاڑ کر کے. کسرا نے غصے میں آ کر کے رسول اللہ کے خط کو چاک کر دیا، ٹکڑے کر دیا تھا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تمہارے پڑھنا علماء حق، اس وقت کے جو علماء حق ہیں نا، یہ تم لوگ، تم کو معلوم ہو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسرا نے غصے میں آ کر کے محمد رسول اللہ کے خط کو چاک کر دیا، ٹکڑے کر دیے. اس نے کہا غلام کی ہے مجال کہ میرا نام نیچے اپنا نام اوپر لکھتا ہے، خط پھاڑا اس نے. جبریل امین نے آ کر کے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول، اس ظالم نے آپ کے بھیجے ہوئے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس کے تخت پر اس کے ٹکڑے کرا دے گا. اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے فرشتوں میں کہ میرے حبیب کے خط کے ٹکڑے کرنے والے کے ٹکڑے اس کے تخت پر اس کی نسل سے کرائے جائیں گے. اب وہ خبر دیے جبرائیل آ کر کے، اس کے بیٹے کا نام شیروا تھا، اس شیرو نے اس کے ہی باپ کے ٹکڑے کر دیے تخت پر. اب یہ دو سپاہی یہ بات جب سنے شجدر رہ گئے، کہنے لگے یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، خود ہی بات معلوم ہوگی. اگر ان کی یہ بات صحیح نکلی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی، کیونکہ یہ خبر آ ہی نہیں سکتی، کسی قسم کی پاسبلٹی نہیں، یہ آسمان سے ہی آ سکتی اور کچھ نہیں، غیب کی خبر ہے. اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کا گرفتار کرنا بڑی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تو فوج ہے، اب ہم تو فی الحال 2-4 سپاہی آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، ہم فوج لے کے گرفتار کر لیں گے ان کو، اس میں کیا بات ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو اب سیدھا کوچ کر کے اپنے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے یہ سپاہی، اور اپنے بادشاہ کو جا کر کے یہ بات رسول اللہ کی سنا دی کہ رسول اللہ کو ہم گرفتار کرنے گئے. تو انہوں نے یہ کیا، ایک رات تو ہم سے کہا کہ تم آرام کرو، کھاؤ پیو، ہم ہمارے پاس مہمان ہو، ہماری اچھی مہمان نوازی کی، اچھی خاطرداری کی، بڑے اچھے آدمی معلوم ہو رہے تھے. اور دوسرے دن ہم جب صبح گئے گرفتاری کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے تم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس بادشاہ نے، کسرا نے، اس کے ٹکڑے کرا دیے گئے. تو یہ بادشاہ سن کر کے حیران ہوا سپاہیوں سے یہ بات، اور بادشاہ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، اب دیکھتے انتظار کرتے ہیں. اگر ان کی بات صحیح نکلی، ہم کو یہ خبر ملی کہ ایسا ہوا ہے صحیح بھی، تو کوئی دو رائے نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. بادشاہ نے کہا اگر غلط ثابت ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فوج بھیج کے گرفتار کر لیں گے ان کو. چپ بڑھ گئے. اب وہ شیروا جو اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا باپ کے ٹکڑے کر کے، اس نے اپنے خاصدوں کو، اپنے یزدیوں کو بھیج دیا ہر ملک کی طرف، جو اس کے باپ کے غلام ملک تھے ان کے پاس بھیج دیا کہ یہ شیروا کا حکم ہے کہ جو میرے باپ کا غلام تھا وہ میری غلامی کرے. میں نے اپنے باپ کے ٹھنڈا کر دیا، ٹکڑے کر دیے، اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس نے اپنے خاصدوں کو بھیج دیا. تو جو اس کے غلام تھے جو ڈر گئے اس سے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے وہی تمہارے باپ کی جگہ تم کو تسلیم کر لی. ہم یہاں پہنچے، یہ بادشاہ کے پاس جو رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اپنے سپاہی، یہاں آیا اس کا خاصد، اور یہ لیٹر رکھا سامنے کہ شیروا نے یہ خط بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کے ٹکڑے کر کے اس نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور آپ کو بھی حکم نامہ بھیجا ہے کہ تم اس کے غلام بنو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، ورنہ تمہارے خلاف شیروا جنگ کرے گا. یہ بادشاہ کو یہ خط ملا. تو یہ وہ خط پڑھتے ہی کہنے لگے اب تم اپنا کام کر دیے، خط دے دیے نا سپاہی، چلو نکلو، چلو جاؤ. اب اپنی فوج کو بلا کے کہتا ہے اب یہ جو خط آیا ہے یہ محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کا تصدیق نامہ ہے ہمارے پاس. اپنی پوری فوج کے ساتھ، پوری رعایا کے ساتھ آگے اسلام قبول کیا.
بادشاہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر، اور گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لے آیا۔ اب ہمارا کوئی بال باکا کرنے والا نہیں، سمجھ گیا؟ وہ بہت بڑی نشانی دیکھ لی اس بادشاہ نے۔ تو خیر یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ رسول اللہ کے خط کو پھاڑنے والے کو اللہ نے پھاڑ کر کے ٹکڑے کر دیے، تم رسول اللہ کے دیے ہوئے نظریے کو توڑ رہے ہو، تم رسول اللہ کے قائم کردہ نظریے کو ٹکڑے کر کے چاک کر رہے ہو، تم کو بھی ٹکڑے کیے جائیں گے۔ جو تم علماء حق بن کے پھر رہے ہو، ٹکڑوں میں بیٹھ کے خوش ہو، تم فرقوں میں بیٹھ کے ٹکڑوں میں بیٹھ کے خوش ہو، تم محمد رسول اللہ کے دین کے ٹکڑے کر رہے ہو، اللہ تمہارے ٹکڑے کرے گا۔ توبہ کرو، راستہ ایک ہی ہے، توبہ کرو اس رب کے حضور میں، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ سورہ زمر، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، آیت نمبر 54-55، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمر میں، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، فرما بردار ہو جاؤ اس کے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ واتبعوا احسنوا ما انزل الیکم من ربکم، اس احسن اور عمدہ کتاب کی اتباع لازم پکڑ لو اس سے پہلے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، تم کو اس کی خبر بھی نہیں پہنچے گی عذاب کے آنے کی، اور اللہ تم کو عذاب سے پکڑ لے گا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی، محمد رسول اللہ کی پیش کردہ اس کتاب قرآن مقدس کی اتباع لازم پکڑو، اس پر ایک جٹ ہو جاؤ، اس کتاب پر ایک جٹ ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آرڈیننس ہے آسمان سے آنے والے، حکم نامہ ہے، حکم نامہ ہے، یہ آرڈر ہے، عرش والے کا آرڈر ہے، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے یونائٹڈ ہو کر کے میرے حبیب محمد کی پیش کردہ لائی ہوئی اس کتاب کو جو میں نے ان کے ذریعے سے بھیجی تم تک، ایک جٹ ہو کر کے اجتماعیت کے ساتھ میری اس رسی کو مضبوط پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کا تعارف محمد رسول اللہ نے خود تعارف پیش کر دیا حبل اللہ کا۔ حبل اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ نے تمہاری طرف چھوڑا ہے لوگوں، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں سرا ہے اس کا، اس رسی کا۔ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی جس کا ایک سرا تمہارے پاس ہے، اور حکم یہ ہے، آرڈر یہ ہے کہ سب یکجا جمع ہو کر کے جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً، جمع ہو کر کے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، ٹکڑے مت بنو، مگر تم کو ٹکڑے بننا پسند ہے۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، تم سے پہلے برباد ہونے والی امت کا یہی حال تھا کہ ان میں کی ہر ایک جماعت مگن تھی، جس جماعت کا جو نظریے پر جو جماعت تھی وہ اپنے اپنے نظریے کو پکڑ کر کے، اپنے اپنے مذہب کو اور مسلک کو پکڑ کر کے مگن تھے کہ ہم ہی حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت اپنے نظریے پر خوش اور مگن، تم سے پہلے کے لوگ تھے، تم بھی وہی کر رہے ہو، تم بھی وہی کر رہے ہو، رسول اللہ کے دین کے ٹکڑے کر رہے ہو۔ ایک دین مصطفیٰ ہے،
ایک ہے دین محمد. تم نے دین محمد کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اور تمہارا ترا یہ ہے, تمہارے دانشمند عقل مند تم سمجھتے ہو اپنے آپ, کوئی صحافی ہے, کوئی فلانا ہے, پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹیوں کو گئے, ڈگریاں لے کے آئے, اور میرے کو بول رہے تھے کہ ان کو ٹائٹل کیا ملا بھائی اپنے درس کا, دین محمد. یہ کہیں کو رکھے انہوں نام, دین محمد نام کیوں رکھے انہوں؟ دین اسلام بولنا تھا, سب ایک رہتے تھے. بے وقوفی اور گدھوں کا یہ حال ہے ان کی عقل کا, ان کی سمجھ کا. دین اسلام تو آدم علیہ السلام کا بھی دین اسلام, نوح علیہ السلام کے دین کا نام بھی دین اسلام, ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام بھی دین اسلام, موسیٰ کلیم اللہ کا دین بھی دین اسلام, عیسیٰ بن مریم کا دین بھی دین اسلام, محمد رسول اللہ کا دین بھی دین اسلام. دین اسلام ہی تو ہے, لیکن دین محمد نام میں نے کیوں دیا اس کو؟ تم کو عقل نہیں ہے گدھو؟ دین محمد نام اس لیے دیا کہ آدم کا دور ختم, نوح کا دور ختم, ابراہیم کا دور ختم, موسیٰ کا دور ختم, عیسیٰ کا دور ختم, اب دور محمد ہے, تو وہ دین اسلام منسوب ہو جائے گا اب دین محمد کے نام سے. اب رہتی دنیا تک, قیامت کی صبح تک دین اسلام دین محمد کے نام سے رہے گا, کیونکہ دور محمد ہے نبوت کا. تو اسلام بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا قیامت کی صبح تک, اس لیے وہ دین محمد. اور میں یہ نام اس لیے دیا تھا دین محمد کہ تم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ تم نے دین محمد کے ٹکڑے کر کے بے شمار ٹکڑوں میں اس کو بانٹ دیا, نے فرقوں میں تقسیم کر دیا. اب بھی پڑھنے نہیں پڑ رہا ہے. تو تمہاری خواہشوں کے مطابق تو اللہ کے فیصلے نہیں ہوں گے نا. اللہ نے فرمایا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور 63ویں آیت مبارکہ ہے سورہ نور کی. اور رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی محمد رسول اللہ کے احکام کی خلاف مخالفت کرتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے احکام کی. ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, کہ کہیں ان کو فتنوں سے دوچار نہ کر دیا جائے یا عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے. اب بھگتو عذاب. تم نے محمد رسول اللہ کے دین کے ٹکڑے کیے, تمہارے ٹکڑے ہوں گے اگر تم توبہ نہیں کرو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ ضروری ہے چیزیں سمجھنا. ہی ایک ہونا پڑے گا آپ کو. رسول اللہ کا دیا ہوا نظریہ تھا, نفع نقصان ایک تھا اس ملت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا تھا میری امت ایک جسم کے مانند ہوگی, مثال دے کر کے فرمائی تھی. میری امت کا اتحاد, میری امت کے اندر محبتوں کا اور ایک جہتی کا یہ حال ہوگا کہ ایک جہتی کے اعتبار سے میری امت ایک جسم کے مانند. جس طرح جسم کے کسی حصے میں درد ہو, تکلیف ہو, سارا جسم متاثر ہوتا ہے. کانٹا پیر میں چبھے, آنسو آنکھ روتی ہے, سارا جسم بخار محسوس کرتا ہے درد کی کراہٹ سے. پھوڑا کہیں ہے تکلیف دے رہا ہے, لیکن سارا جسم حرارت محسوس کر رہا ہے بخار کی. رسول اللہ نے کہا تھا میری امت بالکل ویسے ہی ہوگی, ایک جسم کے مانند. لیکن نہیں, تم تو بغض اور کینہ پرور بن گئے.
ہر ایک گروپ دوسرے گروپ کو فتویٰ دیتا ہے کافر ہونے کا تمہارے پاس، اور دشمنی رکھتا ہے ایک دوسرے سے. تم کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا گروہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں. بریلوی کو تکلیف ہو دیوبندی خوش ہو رہے ہیں، دیوبندی کو تکلیف ہو بریلوی خوش ہو رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کے دیے ہوئے نظریے کو تو آپ نے ہی چاک کر دیا اپنے ہاتھوں سے. ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے خوشیاں مناتے ہیں، چبوتروں میں بیٹھ کر کے خوشیاں مناتے ہیں. ابھی معلوم ہو جا رہا تھا دیوبندی مدرسے کے اندر کچھ ہو گیا ہے، کچھ نقصان بڑا پہنچ گیا ان لوگوں کو، تو یہ خوشیاں منائیں گے. اچھا ہوا، بہت اچھا کریں ان کے ساتھ. یہاں کچھ ہو جاتا وہ بولیں گے بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ. یہ آپ کا حال ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ کی خواہش یہ تھی، رسول اللہ تو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، پلٹ کے اپنی ملت کو کہتے تھے، اپنے امت کو، کہ میرے صحابہ صفوں کو درست کرو، مل کے کھڑے رہو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تمہاری صف ایسی بنا لو. اگر تم صف نہیں بناؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں کدورتیں، کینے اور بغض پیدا کر دے گا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. ابو داؤد شریف میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پلٹتے ہماری طرف اور ہم سے کہتے صفوں کو درست کرو اور مل جاؤ. اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں کینے اور بغض پیدا کر دے گا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملا کر کے شیشہ پلائی ہوئی دیوار جیسے صف بناتے تھے. مقصد کیا تھا اس صف کے بننے کا؟ صحابہ کے وہ صف ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملا کے جو بناتے تھے، اس کا مقصد کیا تھا صحابہ کا؟ کیوں بنتے تھے وہ ایسا؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟ اگر نہیں بنو گے ایسے تم تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دلوں میں بغض اور کینہ ڈال دے گا. تو رسول اللہ کی خواہش تھی کہ تمہارے دلوں میں کینے، بغض، آپس میں کدورتیں نہ آئے کبھی بھی، اس لیے تم مل کے رہو. رسول اللہ کی چاہت تھی تم مل کے رہو، کینے اور بغض تمہارے اندر نہ آنے پائے. یہ چاہت تھی رسول اللہ کی کہ تمہارے دلوں میں کینے نہیں ہو ایک دوسرے سے، بغض نہ ہو ایک دوسرے سے. یہ چاہت تھی. اور اس چاہت پر رسول اللہ نے بہت وضاحت بھی پیش کی ہے، بہت وضاحت پیش کی. رسول اللہ نے کہا تھا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، کینہ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، ان کی تربیت اس طرح کی. ان سے کہا پلٹ کر کے رسول اللہ نے صحابہ سے کہ دیکھو میرے اصحاب، میرے امت کے لوگوں، میری ملت، سنو، کینہ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتا. مثال دی اس کے بعد، جیسے ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہوتی. ایک تلوار کی کیسنگ بنتی ہے، وہ تلوار کے سائز کے حساب سے کیس بنتا ہے اس کا، تو ایک ہی تلوار اس کیس میں جا سکتی ہے. دو گھسڑو گے تو نہیں گھسے گی، کیس پھٹ جائے گا. دو تلواریں ایک کیس میں، ایک نیام میں نہیں آتی ہے. بالکل ویسے ہی ایک قلب میں، ایک دل میں کینہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا ہے، دو نہیں گھس سکتے ہیں. کسی دل میں ایمان ہوگا تو کینے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. اگر کسی دل میں کینہ آ جائے گا، ایمان باہر نکل جائے گا، ایمان کے لیے جگہ نہیں ہوگی. یہ درس رسول اللہ نے کیوں دیا؟ چاہت تھی محمد رسول اللہ کی کہ میری امت ایک جٹ رہے، متحد رہے، اور میرے ایک دین کو پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ چلے. اور وہ دین، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ حکم الہی کے تحت، حکم ربانی کے تحت میری امت اللہ کی ایک رسی کو مضبوط پکڑ کر کے، قرآن مقدس کو اور اس کی تشریحات، محمد رسول اللہ کی باتوں کو، سنتوں کو پکڑ کر کے، ایک ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ چلے میری امت. فرقے نہ بنے، ٹکڑے نہ بنے، کینے اور بغض اور قدرت نہ آئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. یہ چاہت تھی محمد رسول اللہ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ لیکن اس ملت نے، اس ملت کے غداروں نے
ٹکڑے بنائے, بغض پیدا کیے دلوں میں, کدورتیں ڈالی دلوں میں, سب بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس کے لیے. ہر فرقے کے اکابرین جو تھے نا, یہ غدار ملت کے غداروں میں کے, ہر جماعت کے, ہر مذہب میں, ہر فرقے کے جو بڑے بنے ہوئے تھے رہبر کی حیثیت سے, ان بڑے رہبروں نے بغض ہی پیدا کیا ہے اپنے ماتحتین کے دلوں میں دوسروں کے خلاف, بغض ہی پیدا کیا. 40 دن 4 مہینے تونتا بونتی لوٹا چمبو پکڑ کر کے تبلیغ کے نام پر نکلے. 40 دن گئے, 4 مہینے گئے, عمر لگائے, 6 باتیں کی, اخلاص کی باتیں کی, اکرام المسلمین پیش کیے. اکرام المسلمین میں کیا مخصوص لوگ آئیں گے؟ اپنی جماعت میں اپنے مذہب کی بات کی اور ان کے مذہب کے ماسوا دوسرے مذہب جو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف انہوں نے بھی زہر گھولا. شافعیوں کے خلاف زہر گھولا گیا, اہل حدیث کے خلاف زہر گھولا گیا, جماعت اہل حدیث کو گمراہ فرقہ قرار دیا گیا, جماعت اسلامی کے نام پر زہر گھولا گیا, مودودی کے لیے فتوے دیے گئے کفر کے. اتنی موٹی موٹی کتابیں کفر کے فتوے مولانا مودودی کے اوپر. جماعت اسلامی کے لوگوں کو ممبروں سے کھینچ کے پھینک دیا گیا, خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے والے خطیب کو جمعے کے دن ممبر سے کھینچ کے دروازوں کے باہر لا کے پھینکے. پھر اللہ والوں کی جماعت ہے, 4 مہینے جانے والی, 40 دن جانے والی, اللہ والوں کی جماعت, اور یہ کام کرے, وہ ان کے خلاف کرے, وہ ان کے خلاف کرے. یہی چلتا رہا ہے ان کے بیچ میں, اور چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے. وہ ان کو کفر کے فتوے بکتے رہے. تبلیغی جماعت کسی مسجد میں گھس گئی دین کی دعوت کے لیے, تو بریلیوں نے مسجدوں کو پانی سے دھلا کے صاف کیا, ان کو پھینک کر کے باہر, کہ نجس لوگ مسجد میں گھس کے آ گئے تھے, مسجد دھو, مسجد خراب ہو گئی ان کے آنے کی وجہ سے. تو بریلیوں نے مسجدیں دھلائی. یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, چشمدید گواہ خود ہوں. ملت کا یہ حال ہے آپ کی, یہ ان کے دشمن, وہ ان کے دشمن, وہ ان کے دشمن. یہ کتاب و سنت کی بات کرنے والے, یہ بدعتی, یہ مشرک, ان کی دعوت اٹینڈ مت کرو, ان کے گھروں مت جاؤ, رشتے مت رکھو ان سے. یہاں تک کہ فتاوے آ گئے تھے کہ جو قریشی مسلمان گوشت ذبح کر کے بیچ رہے ہیں ان کا گوشت حرام ہے. یہ 2 کوڑی کے لونڈے اٹھ کر کے جو اپنے آپ کو زبردستی کے علامہ دہر بنا کے بیٹھے ہوئے ملت کے اندر, کیونکہ ان کے علماء نے ان کو جھگڑا ہی کرنا سکھایا. قرآن کی یہ آیت لو, حدیث پکڑو اور جھگڑو سب سے. حدیث کے متن, قرآن کا متن ان کو جھگڑا کرنے کے لیے ملا, جھگڑالو ملت بنا کے چھوڑ دیا یہ قوم لدہ, ہر ایک سے لڑتے پھرو, جھگڑتے پھرو قرآن حدیث کے نام پر. رسول اللہ نے جو چاہا تھا وہ کون ہے جو اس کو لپک رہا ہے, مجھے بتائیے. آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے, اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کے ابد کی طرف کوچ کرتے ہیں میرے آقا 11ویں ہجری میں حج ادا کریے. آخری پہلا حج وہی ہے میرے آقا کا, اور حج کے دن خطبہ دے رہے ہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ کہہ کر کے لکھا گیا نا تاریخ کے اندر, مورخین محدثین لکھتے ہیں عظیم ترین خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ, وداعی کا خطبہ, جدائی کا خطبہ, دنیا سے رخصت ہونے والے میرے آقا, اور کیا خواہش کا اظہار کر رہے تھے اپنی.
مسلمانوں سے کہہ رہے اپنی امت کے سوا لاکھ مسلمان کھڑے ہوئے، صحابیات سب مل کے، بوڑھے، عورتیں، بچے، اور خصبہ پہ بیٹھ کر کے گھوم گھوم کے خطاب کر رہے ہیں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایسا مائک نہیں تھا، ایسے پونگے نہیں تھے کہ لاکھوں کا مجموعہ سن لے۔ صرف زبان سے بولنا ہے، منہ سے بولنا ہے تو آواز پہنچنا ہے، تو اپنی اونٹنی پہ یہاں جا کے پکار رہے، وہاں جا کے پکار رہے، وہاں جا کے پکار رہے، ایک ایک کو بلا بلا کے بتا رہے، جمع کر کر کے خواہش، آخری خواہش میرے آقا کی جو بیان کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے پہلے فرمائے روتے ہوئے، اے خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی قسم تو بڑی حرمت والا ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تیری نسبت اللہ سے ہے، ہم بھی تیری حرمت کے قائل ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مگر اے خانہ کعبہ اللہ کی قسم، اللہ کے ایک مومن بندے کی، اللہ کے غلام کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پلٹتے ہیں مسلمانوں کی طرف اور کہتے ہیں مسلمانوں ایک جٹ رہنا، متحد رہنا، نماز قائم رکھنا، ماتحتوں کا خیال کرنا، بیویوں کا، بچوں کا، تمہارے ماتحت غلاموں کا بھی خیال کرنا، دور جہالت کے تمام تمہارے رسوم اور رواج میں نے اپنے پیروں سے رون دیے، ان کو جگہ نہ دینا اپنے معاشرے میں۔ سود کو میں ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں گھرانے ابو طالب کا جو سود کا بقایا سب ختم کر دیتا ہوں، اور میں دور جہالت کے دشمنیوں والے قصاص، خون بہائی کے جو تمہارے جذبات تھے وہ سب معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے قبائل کا خون معاف کر رہا ہوں۔ یہ سارے اعلانات کیے، اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے آبرو نہ کرے، جیسی اس کی عزت ہے، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیے تھے نا، تیری عزت سے بڑھ کر ہے۔ تو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت آپس میں تمہارے لیے واجب ہوگی، کوئی کسی کو رسوا نہ کرے، مسلمان مسلمان کا خون نہ بہائے، مسلمان مسلمان کو بے آبرو نہ کرے۔ یہ خواہشات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں فرمائے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ فرق سے اڑا دیے تم لوگوں نے۔ اس طرح فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس وقت حال یہ ہو گیا ہے، جو جتنا بڑا شریر ہے اتنا باعزت ہو گیا ہے معاشرے میں، جتنا اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان اور بڑا شریر ہے وہ اتنا معزز ہے معاشرے میں آج، اور جو اللہ کا غلام ہے وہ منظر سے ہی غائب کر دیتے ہیں اس کو، اللہ کے غلام کو منظر سے ہی ہٹا دیتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہو کر کے جی رہے ہیں اللہ والے۔ یہ حال ہے اس وقت اس ملت کا۔ تو اللہ کی مدد آئے گی، نتیجے تمہارے خواہش کے مطابق آئیں گے؟ ہاں، تم تو علماء حق ہے نعرے کانفرنس کر رہے، تم تو تائیدیں بیان کر رہے، تم تو ہم فلانے کی تائید کر رہے ہیں، فلانے کی تائید کر رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری تائید ہے؟ مت بھولو وہ عرش والا ہے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء
وہ جس کو چاہتا ہے ملک اقتدار پر بٹھاتا ہے لا کر کے. تمہارے دشمن کو بٹھا رہا ہے تو مطلب یہ ہے تم کو سزا دینا ہے اس کا مقصد. تمہاری جو گد بنے گی نا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. ریوڑ کے ریوڑ ہے جانوروں کی طرح جی رہے ہیں, جانوروں سے بدتر زندگی. شادی ہو رہی ہے پٹاخے پھوڑ کے ناچ رہے ہیں بدبخت کمینے قسم کے لوگ, حرام خور لوگ ہیں کمینے قسم کے, جو شادیوں میں آرکسٹرے بجا رہے ہیں, ناچ گانے کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, آتش بازیاں کر رہے ہیں. جی کیا کہا اللہ نے ان کو قرآن مقدس میں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وکان الشیطان لربہ کفورا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں, بے تحاشا جو اپنے مال کا انفاق خرچ کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, ریاکار ہیں, بے دھڑلے سے خرچ کرتے ہیں, یہ سب شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ شیاطین نہیں تو کون ہے پھر؟ یہ جی ان کا حال یہ وہ جانور ہیں. یہ میرے استاد سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ہی بستی کے جہنما کے, باسٹن کو لگ کر کے دیوار کو بازو میں مکان تھا ان کا. وہ مجھ سے ایک بار کہہ رہے ہیں, میں بہت تڑپ کے گیا تھا ان کے پاس ایک مرتبہ, ایسے ہی ان کے ناچ گانوں کو دیکھ کر کے دل برداشتہ ہو گیا تھا. ناچ رہے, پگڑیاں بنے ہوئے ملے ناچ رہے, داڑیاں والے, تو میں حیرانی سے گیا ان کے پاس. اور حالات یہی تھے 2002 کے گجرات میں جو مسلمان مرے تھے. تو میں گیا, جا کے مول صاحب کو بولا, مول صاحب ایک طرف یہ حال ہے, ہم رو رہے ہیں, آنسو نہیں رک رہے, مسلمان اتنے مرے گئے, اتنے مارے گئے, اور یہ ان کا ضمیر کیسا گوارا دیا ان کو, یہ کیسا ناچ رہے, یہ پگڑیاں بنے ہوئے ملے ناچ رہے ہیں مول صاحب شادی کے بینڈ پر. تو میرے کو بٹھائے, قریب کتنے سال پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے نا, 20 سال ہو گئے نا بھائی, 20 سال پہلے کی. میری عمر کیا تھی ہوں گی, جوان تھا میں. بٹھائے, اور میرے استاد میرے کو اس دن بولے تھے, بیٹا بابا سنو, تم کمیلے کے قریب کبھی گئے, گزر دیکھے منظر؟ مولا جی مول صاحب. تو جو خصاب کمیلے میں کاٹنے کے جانوروں کے مندے کو ہکال کے لے جاتا دیکھے تم؟ بولا جی مول صاحب دیکھا. تو وہ خصاب لے جا کے جانوروں کو ذبح کر کے کاٹ کے ان کے چتھڑے, بوٹیاں, گوشت ٹکڑے کر کے بیچنے والا ہے نا, مگر وہ جانور چلتے کیسا دیکھے, اس کے پیچھے انہیں ہکالتا تو خصاب. ایک جانور دوسرے کو سنگا مار لیتے ہوئے, اچھل لیتے ہوئے, ایک کے اوپر چڑھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں, بھاگ لیتے جا رہے ہیں. ان جانوروں کو خبر ہے کہ ان کی بوٹی بک جائے گی بازار میں. بس یہ وہی جانور ہے. بولے میاں یہ وہی جانور ہے, ان کے چتھڑے اڑنے والے ہیں, ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہے ان کا کیا. میرے استاد بولے تھے یہ وہی جانور ہے, چتھڑے اڑنے والے, ان کو شعور نہیں اس بات کا, کچھ بھی شعور نہیں ان کو, جینے کا ڈھنگ نہیں. ارے اللہ والے بنتے, اللہ کے حضور سجدے کرتے, گڑگڑاتے, روتے, اطاعت کرتے, فرمانبرداری کرتے اس کی. اگر تم اللہ والے بن جاتے تو تمہارے دشمنوں کو بھی اللہ تمہارا دوست بنا دیتا. آج جس بی جے پی کو تم کوس رہے ہو سکتا ہے اگر تم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے روتے ہوتے تو ہو سکتا ہے امت شاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, ہو سکتا ہے نریندر مودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا. اللہ دلوں کو پھیر دیتے تمہاری طرف, مگر تم پر وہ مسلط کیے گئے. سوچو, اب بھی تمہارا یہ حال ہے نا, اب بھی تم اس کائنات پیدا کرنے والے پرماتما, اس ودھاتا کے سامنے, اس کرتا دھرتا رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, تم روتے نہیں, گڑاتے نہیں اس کے سامنے.
اچھا سلوک کریں گے انسانیت کے ساتھ میں، اچھے انسان بنیں گے، ہیومینٹی کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے، اچھے لوگ بنیں گے، نیک بنیں گے، لوگ بھی تو متاثر ہوں گے تمہاری نیکی سے۔ آج لوگ تم سے بدظن کیوں ہیں؟ آج سارے جہاں کے لوگ تم سے متنفر اور تم سے بدظن کیوں ہیں؟ خود ذمہ دار ہو تم اس کے۔ تمہارا کیریکٹر ہی گندا ہو گیا ہے۔ تم اپنے پڑوسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم خود کی ماں اور باپ کو خوش نہیں رکھ سکتے، تو تم دوسرے انسانوں کو فائدہ کیا پہنچاؤ گے؟ تم ایسے بن گئے۔ ایک جہتی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، اخوت اور بھائی چارگی نہیں تمہارے اندر، کیسا ہوگا؟ کس کی رحمت؟ اللہ کی رحمت تم پر اترے گی؟ یہ ہے سب سے اہم ترین بات سمجھنے کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے سے تم لوگ ہٹ گئے، رسول اللہ کے دیے ہوئے وچار دھارا کو تم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کی وچار دھارا یہی ہے، محبت 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 عام کی جائے، انسانیت کے کام آئے۔ کیا فرماتے تھے اپنی ملت سے میرے آقا محمد رسول اللہ؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ خیر الناس من ينفع الناس، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ پروکتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وچار ہے، یہ ان کا دیا ہوا آدیش ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ساری ہیومینٹی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو ساری ہی انسانیت کو، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا نصرانی، ساری ہی انسانیت کے لیے جو فائدہ پہنچانے والا بنے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اتم مانو وہ ہے جو مانوتا کو لابھ پہنچائے، یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ سب سے اتم مانو وہ جو ساری مانوتا کو لابھ پہنچائے، یہ ہے پروکتہ محمد کی تعلیمات، اور آپ ان کے ماننے والے زہر گھولتے پھر رہے۔ انہی کا غلام ہے محمد رسول اللہ کا، تب تو وہ لکھا تھا بھارت کے لیے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے وطن ہندوستان ہمارا، یہ محمد رسول اللہ کا غلام تو لکھا نا، وہ تعلیمات، وہ نظریے کو سمجھاتا تبھی تو لکھا۔ وہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہمارا دین تو نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہمارے محمد نے کبھی نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو مانوتا کا پاٹ پڑھاتے تھے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ملیں گے آپ کو، بے شمار واقعات۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا نا، ارے جنگ کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے اپنے سپاہیوں کو، تو کیا آدیش دیتے تھے؟ ان کے دشمن، ان کو مٹا دینے کے لیے محمد رسول اللہ کو اور صحابہ کو وہ شستر اٹھائے، ہتھیار اٹھائے اور جنگ کی دعوت دیے، یدھ کی۔ تو یہ یدھ میں جاتے وقت اپنے سپاہیوں کو جو آدیش دے کے لے جاتے تھے، وہ کمال کا آدیش تھا۔ پڑھو تاریخ میں پروکتہ محمد کے آدیش سپاہیوں کو کیا ہوتے تھے، اپنے کیا بولتے تھے جانتے ہیں؟ اب ہم یدھ رن میں تو جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، مگر یاد رکھنا میرے سپاہیوں، ہم صرف شترو جو ہوگا اللہ کا، جو اسلام اور محمد کے ساتھیوں کو مٹا دینے کے لیے شستر اٹھائے گا، ہم اسی سے جنگ کریں گے، صرف اسی سے۔ جس علاقے میں ہم جائیں گے وہاں کے بوڑھے بزرگوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے،
وہاں کی مہیلاؤں پر ہاتھ دراز نہیں کریں گے, وہاں کے چھوٹے بچوں کو نہیں ماریں گے, ہم سب کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ بھی گئے, ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ دشمن کے لوگ لگ بھی گئے, ان کی مہلائیں لگ گئی, ان کے بوڑھے ان کے بچے بھی آ گئے, تو ہم پورے امن کے ساتھ ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچا کے آئیں گے, پورے پروٹیکشن کے ساتھ. ہم ان کو نہیں ماریں گے. یہ آدیش دے کے لے جاتے تھے. اور یہ بھی بولتے تھے کہ ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ شتروؤں کا علاقہ ہے, دشمنوں کا ہے, تو ان کے کھیتی باڑی بھی تباہ کر دیں گے, کھیت جلا دیں گے, کھانے کے چیز تباہ کر دیں گے, اناج کے گودام جلائیں گے. نہیں, ہم کسی ان کے کھیت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ان کے اناج کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, کسی چیز کو نشٹ نہیں کریں گے. ایسا درس, ایسا پاٹ پڑھاتے تھے انسانیت کا, ہیومینٹی کا, مانوتا کا. وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس محمد کے دین کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو. آؤ دین محمد کی طرف, جس میں مانوتا ہے, پریم ہے, بھائی چارگی ہے, جس میں اتم وچار دھارا ہے. ہم کسی دھرم کو خراب نہیں کہہ رہے, ہم ہر دھرم کا آدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اچھی باتیں ہر دھرم میں ملتی ہے. اگر لوگ کہیں سناتن دھرم کی بات تو ہم کہتے ہیں سناتن دھرم میں اتم تعلیمات ہے, گیان ہے, وگیانی لوگ ہیں, گیانی لوگ ہیں سناتن دھرم کے اندر بھی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرتھوی پر 1,24,000 سے زیادہ پروکتا اترے ہیں. پرماتما نے 1,24,000 سے زیادہ پروکتاؤں کو اس زمین پر بھیجا مانوتا کے بیچ میں. ہزاروں برس سے, ہزاروں صدیوں سے آ رہے ہیں اس کے اوپر. سناتن دھرم کی تعلیمات بھی انہی پروکتاؤں کی تعلیمات ہو سکتی ہے, انہی پروکتاؤں کے آدیش انوسار وہ گیان ان کو دیا گیا ہوگا, وہ گیانی لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن سارے انبیاء اور پروکتاؤں کے بعد انتم رشی ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کل کی اوتار ہے. ان کے آنے کے بعد سارے گرنتھ اس ایک گرنتھ میں ضم ہو گئے ہیں, قرآن میں. سارے گرنتھ اور پران اس ایک قرآن میں ضم ہو چکے ہیں. تو اس قرآن کو ماننے والے, محمد کو ماننے والے سارے ہی گرنتھوں کے ماننے والے ہوں گے, سب کا آدر کرنے والے ہوں گے. ہم کسی ایک کو خراب نہیں کہہ رہے, بس ہماری دعوت یہ ہے کہ یہ آخری پروکتا محمد ہے, ان پر ایمان لانا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب اچھے لوگ ہیں, سب اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مزید اچھے بن کر کے ایک ہو جائے, یونائٹڈ ہو جائے, ایک مانو جاتی کو ایک کر دے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہماری چاہت تو یہ ہے کہ مانو جاتی ایک ہو جائے, ٹکڑے ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہی نظریہ ہے, یہی وچار دھارا محمد رسول اللہ کی ہے. مگر یہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے جھوٹے ملوں نے ٹکڑے کر دیے. انہوں نے خود پروکتا محمد رسول اللہ کے نظریے کے ٹکڑے کر دیے. رونا تو یہ ہے, دشمن تو یہ ہے لوگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں آج آپ کو یہ وعدہ کرا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے جس طرح ٹکڑے کر دیے شریعت کے, مذہبوں میں بانٹ دیا, مسلکوں میں بانٹ دیا محمد رسول اللہ کے دین کو, کیا ان کو حق تھا ترمیم و تبدیل کرنے کا محمد رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی شریعت کو؟ جیسے یہ حق دیتے ہیں, ان کے جھوٹے ملے حق دیتے ہیں اس بات کا. کہاں کہاں سے پیش کرتے ہیں دلائل, زبردستی لا کر کے سیٹ کرتے ہیں, لا کر کے اپنے نظریے کے لیے احادیث کو, رسول اللہ کی احادیث کو زبردستی تراش کے, چھاٹ پھاٹ کے اپنے نظریے میں فٹ کر لیتے ہیں. ترمذی شریف میں جو میرے آقا کی وہ حدیث ہے ارباز بن ساریہ کی, وہ پکڑتے ہیں,
ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے سردار محمد رسول اللہ بہت بلیغ خطبہ ارشاد فرمائے تھے جس سے ہمارے دل رونے لگ گئے تھے، ہماری آنکھیں رو رہی تھی، دل تڑپ رہے تھے، کانپ گئی تھی ہماری روح۔ تو ایک آدمی ہم میں سے اٹھ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول یہ خطبہ تو ایسے آدمی کا خطبہ معلوم ہو رہا ہے جو آخری خطبہ دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، ہم تو ہل گئے اس سے۔ تو چنانچہ ہماری چاہت ہے، خواہش ہے کہ آپ ہم کو کچھ مزید بہترین نصیحت فرما دیجئے، ہم اس کو پکڑ لیں، ہم اس نصیحت کو مضبوط پکڑ لیں، ایسی نصیحت کر دیجئے، ہمارے دل اس وقت نرم ہو گئے آپ کے خطبے سے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت صحابہ سے کہا میں تم کو سمع و اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ کہ تم پر کالا کلوٹا حبش کا غلام بھی اگر امیر بنایا جائے تو اس کی اطاعت کرنا، اور جو تم میں میرے بعد بحیات رہ جائیں گے، اس دنیا میں زندہ رہ جائیں گے، وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے زمین پر۔ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے بعد رہ جائیں گے وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے زمین پر، تو خبردار تم لوگ نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچنا، میری شریعت میں تبدیلی اور ترمیمی نہ ہونے پائے، کوئی نئی چیز میرے دین میں نہیں نکالنا، اس سے اجتناب کرنا، اور تم پر میری سنت لازم ہوگی، علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہاں رسول اللہ نے الفاظ فرمائے تھے اس حدیث میں۔ اتخذوا به من نواجس کہا تھا، علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر لازم ہوگی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی۔ تو اس کو پکڑ کر کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ایک سنت، خلفاء راشدین کی دوسری سنت، دو سنتیں ہیں، رسول اللہ کی سنت بھی واجب ہے پکڑ کے چلنا، اور خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے اس کو پکڑ کے چلنا، دو بنا دی اس کو انہوں نے۔ رسول اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اتخذ بہما بالنواجذ کہا کہ ان دونوں سنتوں کو تم اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ کے چلنا۔ رسول اللہ نے دونوں کا صیغہ استعمال کیا، حما کا صیغہ استعمال کیا کہ تم ان دونوں سنتوں کو مضبوط پکڑ لینا دانتوں سے، یہ کہا یا کیا کہا؟ اتخذ، وہ تو ہو گیا نا، علیکم بسنتی والخلفاء راشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، اور پھر اس کے بعد جملہ کیا ایڈ کیا ان کے لیے؟ خلفاء راشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں میرے، جو میرے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد ان کو دو قرار دیا رسول اللہ نے یا ایک قرار دیا؟ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تم نے تو دو بنا دیا، تم نے کہا رسول اللہ کی بھی سنت اور خلفاء راشدین کی، تو کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے دو کا صیغہ استعمال کیا، کیا تم ان دونوں سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا کہا؟ ہما کا صیغہ ہے کہ ہی کا صیغہ ہے؟ جی دانتوں سے پکڑنا، اس کو ایک، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑنا، اس کو ایک قرار دیا محمد رسول اللہ نے، میری اور میرے خلفاء کی سنت ایک، دو نہیں۔ المہدیین جو کہا رسول اللہ نے، خود کلیئر کر دیا رسول اللہ نے کہ یہ خلفاء راشدین میرے ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ میری ہی سنت پیش کریں گے، اپنی نہیں پیش کریں گے، یہ میری ہی سنت تمہارے سامنے رکھیں گے، اپنا علیحدہ نظریہ تمہارے سامنے میرے علاوہ نہیں رکھیں گے مجھے چھوڑ کر کے۔ یہ تھی بات، تم نے دو بنا دی اس کو، وہ دو ہے ہی نہیں، وہ ایک ہے۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا، تو ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے۔ اب میں آپ کو آئندہ آنے والے اتوار کو بتاؤں گا کہ یہ رسول اللہ کی اور خلفاء راشدین کی سنتیں دو ہے یا ایک ہے؟ کیا کسی خلیفہ نے اپنی سنت علیحدہ منوائی ہے امت سے؟ رسول اللہ کی سنت تو تھی بھائی، اب ہم اپنی سنت منوا رہے ہیں تم سے۔ کبھی کسی خلیفہ رسول نے، خلیفہ ملت نے
کبھی اپنی ان خلفاء راشدین میں سے، چاروں خلیفاؤں میں سے کسی ایک خلیفہ نے اپنی سنت علیحدہ منوائی ہے کیا اس ملت سے؟ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی شریعت میں ترمیم اور تبدیلی کرنے کا؟ آئندہ آنے والے اتوار کو بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج جو درس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اتحاد کی اہمیت، رسول اللہ کا نظریہ جس کو سب مل کے متحد پکڑنا چاہیے، یا تمہارے فرقے صحیح ہے؟ خود ہی غور کرو، میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں۔ تمہارے فرقے صحیح ہے یا ایک جہتی ہونی چاہیے ملت کے اندر؟ تم ہی فیصلے کرو۔ اور کیوں، یہ بھی سوچو، کیوں نتائج تمہارے مرضی کے مطابق نہیں آ رہے ہیں؟ اب رو رہے ہو نا، ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، ارے یہ تو ہونا ہی تھا بھائی۔ وہ بتاؤں گا میں کیوں ہونا ہی تھا، آئندہ اتوار کو اس کا بھی ذکر کر دوں گا۔ تم پر تو اللہ تعالیٰ مسلط کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا تھا۔ وہ کیا بات بیان کی تھی وہ آئندہ اتوار آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو خیر پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ ہم کو خیر خواہ بنائے، پورے مانو جاتی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر خواہ بنائے، ہم کو اللہ نیک بنائے، اچھے لوگ بنا دے۔ اللہ ہماری لاج رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔